اللہ والو بدھ جمعرات اور جمعہ کا دن، یہ 3 دن کا ایسا وظیفہ ہے کہ گھر میں رزق کی برسات شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ یہ فقیر بھی پڑھے گا تو ارب پتی بن جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو بدھ جمعرات اور جمعے کے دن، یہ 3 دن کا ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ ہے جو دنیا کی کسی بھی حاجت کو فوری طور پر پورا کر دیتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اپنی کسی دلی مراد کو لے کر بہت ہی مایوس اور پریشان رہتا ہے، دعائیں کر کر کے تھک گئے ہوں اور بات یہاں تک پہنچ چکی ہو کہ اب حاجت پوری نہیں ہوگی، آپ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں اور اپنی حاجت اور مراد کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جائے یہ سوچتے رہتے ہیں، جس سے اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں قبول کروایا جائے۔ تو آج کا یہ وظیفہ فوری طور پر تاثیر دینے والا وظیفہ ہے۔ اس کی تاثیر کمان سے نکلے تیر کی طرح ہے۔ اس عمل کو پورے سال میں کسی بھی مہینے، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، کسی بھی ہفتے میں بدھ جمعرات اور جمعے کے دن کو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور عمل کا طریقہ اتنا آسان ہے کہ 5 سے 10 منٹ ہی لگتے ہیں اور بہت آسان بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے یہ 2 اسم اعظم کے عمل کو آپ اپنی کسی بھی مشکل حاجت یا مراد کو پانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ والو، اس سے پہلے آج میں آپ کو ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اگر اس واقعے کو سن کر بھی آپ کا ایمان تازہ نہ ہو تو آپ اپنے گناہوں کی رب سے معافی نہ مانگے تو آپ بڑے ہی بدبخت ہیں جو اس کے بعد بھی اپنے گناہ معاف نہ کر پائے۔ تو اللہ والو، ایک شخص نوجوان مسجد میں آیا، کہنے لگا مجھے روٹی کھلاؤ۔ کسی نے اس کی بات پر توجہ نہیں کی، سب نے انسنی کر دی۔ اس نے کہا کہ میں رب رب بتانے والا ہوں، اللہ اللہ بتانے والا ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح۔ کسی نے خیال ہی نہیں کیا۔ نمازیوں سے کہا، اہل علاقہ سے کہا، تو لوگ کہنے لگے کہ تیری طرح کے بڑے درویش دیکھے ہیں، بڑے آتے ہیں اور بڑے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد میں ہی فوت ہو گیا۔ ابن عیاض فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے بات کی لوگوں سے چندہ اکٹھا کرو، ایک نمازی فوت ہو گیا ہے، کفن لینا ہے، چندہ اکٹھا کرو۔ چندہ اکٹھا ہوا، کفن خریدا گیا، نماز جنازہ پڑھائی گئی اور دفن کر کے آئے۔ تو فجر کی نماز کے لیے جب مسجد میں امام صاحب آئے، مسجد کو کھولا تو امام صاحب چیخیں مارنے لگے، تڑپنے لگے، دور دور تک ان کی آوازیں پھیل گئیں، دنیا دوڑی چلی آئی۔ امام صاحب کیا ہوا، یہاں کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے کہ وہ جسے ہم نے کفن پہنایا تھا وہ، اور ساتھ ایک وہ کفن اور اس پر ایک رکا لکھا پڑا ہے، اور کفن کے اوپر تحریر لکھی ہوئی ہے۔ تحریر کیا ہے؟ اللہ رب العزت عرش کے مالک نے فرمایا کہ میرے دوست نے تم لوگوں سے روٹی مانگی تھی، تم نے دی نہیں، اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے میری طرف توجہ کروائی، تم نے کی نہیں، تو میرا دوست، میرا یار کیا تمہارے کفن کا محتاج ہے؟ سنبھال کر رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا ہے۔ اللہ والو، یہ چھوٹا سا ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو جب بھی آپ کے دروازے پہ کوئی آ جائے تو اس کو دھتکارا مت کریں۔ کوئی اللہ کی راہ پہ آپ کو چلنے کی ہدایت کرے یا مشورہ دے تو اس کی بات کم سے کم سن لیا کریں، اس کو بالکل اس طرح نہ دھتکارا کریں، پتہ نہیں وہ اللہ کا کتنا پیارا ہو۔ تو اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور اس عمل کو کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس عمل کے کرنے سے آپ کی کسی ایک مشکل کا حل ہو جائے، کوئی ایک مصیبت ٹل جائے،
یا پھر آپ کی کوئی ایک ایسی حاجت، ایسی دلی مراد پوری ہو جائے جو بڑی دیر سے پوری نہیں ہو رہی تھی، اور آپ نے یہ کہہ کر اسے چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ پوری نہیں ہوگی، تو اللہ والو یہ 3 دن کا بے مثال عمل اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی حاجت مراد پوری ہو جاتی ہے، تو یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو یہ عمل اتنا بے مثال عمل ہے جس کو کرنے سے ہر مومن مرد اور عورت اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ عمل اگر آپ اپنی کسی خاص حاجت کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور عمل کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، انشاءاللہ تعالی ہر دعا میں آپ کو شامل کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں عمل کے طریقے کی طرف کہ یہ عمل کا آغاز آپ کو کیسے کرنا ہے۔ آپ نے بدھ کے دن سے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ بدھ کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اپنی جو بھی حاجت ہے اسے دل میں رکھ لیں، اس کا نیت اس کی کر لیں اپنی اس حاجت کی۔ تو سب سے پہلے آپ نے 9 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو یاد رہے کہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے درود کو رحمتوں، عظمتوں، بزرگی والے نبی پر ہدیہ کرنا ہے پڑھ کے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا یہ اسم اعظم پڑھنا ہے، یا مالکو۔ شروع میں آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 90 مرتبہ یا مالکو یا مالکو یا مالکو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے 9 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے دن یعنی جمعرات کے دن نماز فجر کے بعد سب سے پہلے 17 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو تعداد نوٹ کر لیں، پہلے دن آپ نے 9 مرتبہ پڑھنا ہے، اگلے دن آپ نے 17 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کا یہ اسم مبارک یا قدوس پڑھنا ہے۔ 1 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور 170 مرتبہ یا قدوس پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 17 بار آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ اب تیسرے دن یعنی کہ جمعے کے دن جو تمام دنوں کا سردار ہے، جمعے کے دن آپ کو یہ عمل فجر کی نماز کے بعد نہیں بلکہ ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ مرد حضرات مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد کریں گے، اور خواتین گھر میں ظہر کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں گی۔ سب سے پہلے 27 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے 2 اسم پاک جو آپ نے بدھ اور جمعرات کو پڑھے ہیں ان کو ملا کے ایک ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مالکو یا قدوس، یا مالکو یا قدوس 260 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 27 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ بہتر ہے کہ سجدے میں جا کر دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی العزیز 3 دن کے اندر ہی آپ کی دعا اللہ رب العزت کے بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے گی، اور یہ 3 دن کے عمل کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ 7 یا پھر 10 دن میں آپ اپنا مقصد کو پورا ہوتے خود دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ یہ بہت ہی آسان عمل ہے، 3 دن میں کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کا یہ طاقتور ترین عمل ہے۔ اللہ والو چھوٹا سا یہ عمل ہے، صرف 3 دن آپ نے کرنا ہے، پورے سال میں کسی مہینے میں بھی کسی ہفتے میں بھی آپ اس کو بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن آپ کر سکتے ہیں نماز فجر کے بعد۔ سب سے پہلے آپ نے نماز فجر کے پاس پہلے دن جو آپ نے بدھ کے دن شروع کرنا ہے 9 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام یا مالکو 90 مرتبہ پڑھنا ہے، 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ پھر آپ نے اگلے دن جمعرات والے دن 17 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام یا قدوس
یا قدوس 170 بار پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 17 بار درود ابراہیم۔ اور تیسرے دن جمعے کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد نہیں، آپ نے جمعے کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ عورتیں نماز ظہر کے بعد کریں گی، مرد اگر کرتے ہیں تو وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اس کو کریں گے، اور 27 مرتبہ درود ابراہیم۔ اور دونوں جو اسم آپ نے اللہ رب العزت کے یا مالکو یا قدوسو اوپر پڑھے ہیں 2 دن میں الگ الگ سے، ان دونوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے 260 مرتبہ یا مالکو یا قدوسو یا مالکو یا قدوسو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پہلے دن آپ نے 9 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا، دوسرے دن آپ نے 17 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا، تیسرے دن آپ نے 27 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا۔ تعداد کو نوٹ کر لیں، ایک بار بھی اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے دن آپ نے 90 مرتبہ یا مالکو پڑھا، دوسرے دن آپ نے 170 مرتبہ یا قدوسو پڑھا، تیسرے دن آپ نے 260 مرتبہ یا مالکو یا قدوسو ملا کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی تیسرا دن جب آپ دعا سے ہاتھ نیچے رکھیں گے تو آپ کی دعا قبول ہو چکی ہوگی۔ اتنا یہ طاقتور ترین عمل ہے۔ اللہ والو، پورے یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس عمل میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 3 دن کا یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ اپنے تمام کاموں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اس کے لیے ٹائم نکالیں اور اس کو کریں گے تو اپنی دلی مرادوں کو پورا کر لیں گے۔ اللہ والو، بات پھر وہی ہے کہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل کرنے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ 5 وقت نماز کی پابندی لازمی کریں۔ اگر آپ پہلے سے نہیں کرتے تو آج سے 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ اگر آپ 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں، اپنے روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید فرقان حمید کو کھولنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی نظر کو، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کے گھر پر ویسے ہی اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم و فضل ہو جائے گا۔ غیب سے اللہ رب العزت آپ کے لیے فرشتے بھیجیں گے۔